السلام علیکم. پروگرام حالات حاضرہ میں آپ کا میزبان غلام نبی مورائی. حسب معمول ہمارے مہمان ہیں سید مبلا شاہ صاحب، اس ملک کے جانے پہچانے دانشور اور تجزیہ کار. السلام علیکم شاہ صاحب. شاہ صاحب، ہم بات کریں گے پہلے پاکستان کے اندرونی معاملات پہ. تو آج کل جو پہلا ایشو ہے ہمارا وہ ہے الیکشنز. اب جنرل الیکشنز تو ڈیو ہیں، جو بھی ہیں اکتوبر میں ہیں یا اگست میں ہیں، وہ تو اور بات ہے، اگست میں ہیں غالباً. مگر ابھی چونکہ پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے اور کے پی اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہیں، ان کے امتحانات، ان کے انتخابات کی بات ہو رہی ہے. اب ان معاملات میں الیکشن کمیشن اور ہماری حکومت، موجودہ حکومت اور کیئر ٹیکر گورنمنٹس، تین اسٹیک ہولڈرز ہیں: فیڈرل گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ، کے پی گورنمنٹ، کیئر ٹیکر گورنمنٹس. تو یہ اور الیکشن کمیشن. اب ان معاملات میں ابھی تک کوئی مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئی ہیں. آئین کہتا ہے کہ ناٹ لیٹر دین 90 days الیکشنز ہونی چاہیے. مگر ابھی تک پنجاب کے معاملے میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ صدر صاحب، صدر پاکستان ڈیٹ مقرر کریں گے. انہوں نے مقرر کر دی 30 اپریل کو الیکشن ہونے کے لیے. کے پی کے لیے گورنر کو کہا ہے، ابھی تک گورنر نے کوئی تاریخ مقرر نہیں کی ہے. نمبر 2 ہر طرف سے، ایک طرف تو یہ ہے کہ کہتے ہیں جی 3 بڑے سیاسی جماعتوں کے لیڈر جو عمران خان، فضل الرحمان اور بلاول کو ذاتی حملے ہو سکتے ہیں اور ان کی زندگی خطرے میں ہے اگر یہ الیکشنز ہوئیں تو. اوپر سے یہ بھی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں آپ کو دینے کے لیے. تو ہم نے 75 سال کی تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا کہ بھائی الیکشنز جو آئینی معاملہ ہے اس کو آپ کیسے ڈیفر کر سکتے ہیں. آپ یہ کہہ کے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور اوورآل امپریشن جو باہر جا رہا ہے وہ یہی جا رہا ہے میرے خیال کے مطابق کہ موجودہ حکومت سیریس نہیں ہے، انٹرسٹڈ نہیں ہے الیکشنز کرانے میں، واٹ ایور دا ریزنز. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس خاص طور پہ الیکشنز والے معاملے کو، جو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج آنے والا ہے کہ ہم آئین کے برخلاف جو ہے وہ 90 days والی شک پہ پورا اترتے ہیں نہیں اترتے ہیں. آپ ذرا برائے مہربانی اپنی رائے صاحب. سیدھی بات ہے مورائی صاحب، ہم ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی طرف بڑھ رہے ہیں. آئینی بحران پیدا ہو رہا ہے جس کے نشانیاں آپ نے جو نشاندہی کی ہے اس کی یہی ہے. اب آپ دیکھیں، ایک تو افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی تاریخ اتنی اچھی نہیں ہے. اپنے ملک کی عزت، آئین کی عزت کرانا، اس پہ عمل کرنا، کوئی اتنی اچھی روایات ہماری نہیں ہیں. تو ایک عادت پڑ گئی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ملک کا آئین بھی ایسے ہے جیسے ٹریفک کے قوانین ہوتے ہیں، تو آپ ادھر ادھر کر کے نکل جائیں گے. اب یہ ہے کہ آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں اگر اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو آپ نے الیکشن کرانا ہے. اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے پھر فیصلہ دے دیا کہ ہاں بالکل 90 دن میں کرانے ہیں. اب یہ ذمہ داری جو ہے وہ آئین اور سپریم کورٹ دونوں نے جس ادارے پہ ڈالی ہے وہ ہے الیکشن کمیشن. اب اگر وائیولیشن ہوتی ہے آئین کے پروویژن کو، آئین کے آرٹیکلز پہ عمل نہ کرانا اور سپریم کورٹ کے فیصلے پہ بھی عمل نہیں کرانا، تو یہ بار جو ہے یہ تو الیکشن کمیشن پہ آ رہا ہے. اچھا، یہ بھی ہے، آئین بھی کہتا ہے، سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ جو الیکشن کمیشن کہے گی، فیڈرل گورنمنٹ ہو یا صوبائی حکومت ہو، الیکشن کرانے کے معاملے میں الیکشن کمیشن کی وہ پوری مدد کریں گے. اب وہ بھی وائیولیشن ہو رہی ہے. سارے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ کوئی کہتا ہے پیسہ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ سیکیورٹی حالت خراب ہے، اور وہ جو دوسرے صاحب بیٹھے ہیں گورنر،
خیبر پختونخوا سے، وہ تو ہر بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ 50 دن سے زیادہ ہو گئے، انہوں نے مختلف ترکیبیں استعمال کی ہیں کہ وہ ڈیٹ نہیں دے سکتے، فلاں سے مشاورت کریں گے، فلاں سے کریں گے، فلانا مسئلہ ہے اور مشاورت کی گنجائش ہی نہیں ہے کسی سے. ہی از رسپانسیبل ٹو گیو اے ڈیٹ. اب وہ اپنی ذمہ داری وہ بھی پوری نہیں کر رہے. ابھی تو یہ سارا معاملہ اب 50 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں. 90 دن میں الیکشنز ہونے ہیں، اس میں سے آدھے سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ 90 دن میں جب صورتحال آئے گی تو کچھ لوگ تو جائیں گے سپریم کورٹ کے پاس کہ یہ آئین پہ عمل کرانا آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ نے پھر فیصلہ بھی دیا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں. اب نہ آئین پہ عمل ہو رہا ہے نہ آپ کے فیصلے پہ عمل ہو رہا ہے. تو یہ بہت بڑی صورتحال خراب ہونے والی ہے. ٹھیک ہے صاحب. اب یہ پر لیکن جو بھائی لوگ ہیں وہ یہ چونکہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا. پہلے بھی آئین کی ادھر ادھر وائیولیشن ہوتی رہی ہے اور ابھی بھی جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن غلط کر رہے ہیں لوگ. لیکن ملک کا مذاق تو بن ہی رہا ہے نا کہ ہر ایک ہنسے گے. تو یہ آئین کی کتاب جو ہے تو یہ کس مقصد کے لیے ہے؟ شاہ صاحب پھر ہم سیکھتے کیوں نہیں ہیں تاریخ سے اور ملکوں کی تاریخ سے؟ یا دیکھیں چلو جی، ہم جب بھی سیاستدان بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی فوجی عامر آئے، ڈکٹیٹرس آئے، انہوں نے آئین کی پامالی کی. چلو جی ٹھیک، آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ آپ لوگ بھی وہی کام کر رہے ہو. تو پھر یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک کا کوئی مالک تو ہے جو آپ کو بھی سمجھائے یا آپ کا ضمیر جاگ جائے کہ بھئی یہ ملک جو ہے وہ 22 کروڑ پاکستانیوں کا ہے. آپ اس ملک میں دیکھیں سب سے بڑی یہ ضمیر شمیر کسی کا ایسے نہیں جاگے گا جب تک قانون پہ آپ عمل نہیں کرائیں گے. جمہوریت بھی رول آف لا کے بغیر کچھ نہیں ہوتی. پہلی بات یہی ہے دنیا میں جہاں پہ جمہوریت چل پڑی ہے اور اچھی روایات قائم کی ہیں وہ یہی. اور رول آف لا کیا ہے کہ قانون سب پہ برابر ہے. بنیادی اصول یہی ہے. یہ نہیں کہ میں بڑا ہوں، میرے پاس یہ طاقت ہے، میں فلانا عہدہ رکھتا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے ہیں لہذا قانون مجھ پر اپلائی نہیں کرے گا، اور جو غریب ہے، جو مسکین ہے، جو بے روزگار ہے اس پہ قانون کا ڈنڈا لگے گا. یہی ہو رہا ہے نا اپنے ملک میں. تو قانون کی بے حرمتی اور اب آئین کی بھی بے حرمتی، یعنی مذاق تو بن رہا ہے. اگر کسی کو کچھ ہوتا ہے یا چند دنوں میں یا ایک مہینے ڈیڑھ میں پتہ چل جائے گا کہ آیا آئین اور قانون کی عملداری کرانے کے وائیولیٹ کرنے کو کوئی سزا کسی کو ملتی ہے یا کوئی نہ کوئی بہانہ درگزر کرنے کے لیے نکل آتا ہے. تو سوائے اس کے کہ آدمی اپنے ملک کے حالات پہ افسوس کرے اور یہ دیکھے کہ جتنے بھی ذمہ دار ہیں، آئین جب یہ کہتا ہے کہ تو کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ فلاں کے پاس پیسے نہیں ہیں. نہیں بھائی، آپ نے دوسری چیزوں پہ کٹ لگا کے پیسے دینے ہیں. یہ بہانہ غیر آئینی یہ تسلیم نہیں کیا جائے گا. اور یہ کہنا کہ فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، وہ جو گورنر صاحب ہے پتہ نہیں کہ انہوں نے پڑھا بھی ہے آئین یا نہیں، جس انداز سے وہ کر رہے ہیں یہ آئینی پوزیشن ہے. یہ بھی سوچیں کہ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن پہ کون کون سے لوگ چن کے بٹھاتے ہیں جو اس آئین کو ردی کی ٹوکری میں ڈال لیتے ہیں. کوئی فکر کی بات نہیں ہے. یا تو ان کو کوئی اطمینان ہوگا کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ورنہ آئین کی خلاف ورزی کرنا تو بہت بڑا جرم ہے. شاہ صاحب یہ جو ڈیجیٹل کنسنسس ہو رہا ہے، اب اس میں اول تو آئین کی پھر آئین کی بات ہو رہی ہے. آئین میں ہے کہ ہر 10 سال میں آدم شماری ہوگی. یہ 5 سال میں آدم شماری کروا رہے ہیں. ان حالات میں جب کہ سندھ میں اتنی پریسیڈنٹڈ، کبھی اس سے پہلے اتنی
فلڈس نہیں آئے تھے، یا اتنی بارشیں نہیں ہوئی تھی، یا اتنے لوگ ڈسپلیس نہیں ہوئے تھے. اب ان حالات میں سندھ میں جو ہوگی یہ اپنی آدم شماری، کیا یہ کسی کام کی ہوگی؟ اب اس پہ جھگڑا ہوگا پھر. اگین یہ غیر آئینی بات اب عادت ہو گئی ہے نا. ابھی اتنے غیر آئینی باتیں 10 سال میں ہو رہا ہے نا. یہ شروع ہوا ہے سینسس یہ برِ صغیر میں، یہ 1901 سے شروع ہوا اور ہر 10 سال کے بعد یہ ہونی ہے. ٹھیک، آپ 5 سال میں نہیں، ہندوستان تو ہر 10 سال بعد کروا رہا ہے. پاکستان میں ایک بار 15-16 سال ہو گئے نہیں کروائی. بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بات خود بتاتی ہے کہ آپ 5 سال میں جو کرا رہے ہو اور یہ جو حالات ہیں اس خراب حالات کے باوجود جیسے سندھ کے لوگوں کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مقصد کوئی صحیح نہیں لگتا کہ آپ جس مقصد کے لیے کرا رہے ہیں وہ لوگوں میں شک و شبہات اس سے پیدا ہو جائیں گے کہ آپ 10 سال کے بجائے 5 کیوں کراتے ہیں. پھر یہ ڈیجیٹل جو ہے، یہ ڈیجیٹل آپ جو گاؤں ہیں چھوٹے جہاں نہ بجلی ہے، نہ انٹرنیٹ ہے، نہ کوئی کمپیوٹر ہے، آپ کیسے کس انداز سے ڈیجیٹل یہ سینسس کرائیں گے؟ کوئی ایک ایسا اصول ہو جو لوگ تسلیم کریں کہ یہ جینوئن اور بونا فائڈے وجہ ہے، مطلب صحیح وجہ ہے. صحیح وجہ کسی کو نظر نہیں آتی، لہٰذا لگتا یہی ہے کہ یہ سینسس جو ہے یہ بہت کنٹروورشل ہوگی. اور بلکہ میں تو ابھی پڑھ رہا تھا کہ جو فارن منسٹر ہیں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول صاحب، وہ کہہ رہے تھے جی ہمیں بھی پتہ نہیں چلا کہ کیسے ہو گیا کہ بھائی فیڈرل گورنمنٹ کو، اور یہ صوبائی حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے، اب حکومتوں کو اعتماد میں لیے بغیر کون فیصلے کرتا ہے بھائی؟ اور کیوں ایسے فیصلے ہوتے ہیں جہاں فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ کہتے ہیں، صوبائی حکومت کے چیف منسٹر کہتے ہیں ہمیں انداز کچھ پتہ نہیں، ہمیں کانفیڈنس میں نہیں لے گیا، تو کون حکومت چلا رہا ہے بھائی؟ ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب، قرضوں کی رقم جو ہے وہ استعمال کے سبب ترقیاتی خرچ جو ہیں وہ ان پہ کم ہوگا، ترقیاتی خرچوں میں کمی آ رہی ہے، اور وہ جو تناسب ہے آمدنی اور جو ہم پیمنٹ کر رہے ہیں وہ تناسب سری لنکا سے بھی نیچے آ گیا ہے، اسٹیٹ بینک نے کہا ہے. دوسری بات ہے کہ مہنگائی کا جو طوفان ہے وہ مہنگائی 42.27 42.27 پر پہنچ گئی ہے، یہ اسٹیٹ بینک کہتی ہے. اب آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ صاحب یہ ہمارے حکمرانوں کے ہی کردہ گناہ ہیں جن کی سزا نہ کردہ گناہ ساری قوم یہ کردہ گناہ کیے ہیں انہوں نے، جو سزا بھگت رہے ہیں سارے لوگ. یہ جو ہے آمدنی کم خرچے زیادہ، کہ کون بھائی؟ غریبوں پہ تو خرچ نہیں ہو رہا نا، کن لوگوں پہ خرچ ہو رہا ہے؟ تو آپ خرچہ کم کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی یہ مختلف باتیں ہوتی رہی ہیں وہ خرچے کم کرنے کی کوئی بات نہیں کرتا، کیونکہ اس میں بڑے طاقتور لوگ جو ان کو یہ ایگزیمشنز ملی ہوئی ہیں. اس ملک میں قریباً 3 ٹریلین روپے کے ٹیکس ایگزیمشنز دیے گئے ہیں مختلف ادوار میں لوگوں میں، آج کل بھی ہے، اور قریباً 5 ٹریلین روپے کے جو ہیں وہ جو مختلف کمپنیز ہیں جن کو ٹیکس دینا ہے وہ ٹیکس دینے کے بجائے عدالتوں سے اسٹے آرڈر لے آئے ہیں. نارملی اسٹے آرڈر ہوتا ہے 6 مہینے کے لیے، اس کے بعد اس کیس کا تصفیہ ہونے والا ہوتا ہے. اب یہ کئی عرصے سے چل رہا ہے، تو حکومت کا کام ہے کہ عدالت میں جائے اور کہے کہ صاحب یہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے، یہ جو اتنے پیسے ہم جو پبلک ٹریجری میں آنے چاہیے
تو ان کو اسٹے آرڈر اٹھائیں، ان پہ فیصلہ کریں، تاکہ چلو آدھے بھی اگر فیصلہ 5 ٹریلین کے بجائے 50% بھی اگر فیصلہ سرکار کے حق میں آ جائے تو آپ کے خزانے میں 2.5 ٹریلین آ جائیں گے. تو غریبوں پہ یہ بجلی اور گیس اور مہنگائی اور تیل اور کھانے پینے ساری اشیاء کا جو بڑھتا بوجھ ہے، ان کی زندگی اجیرن کر رہا ہے، یہ کچھ بوجھ کم پڑے گا. آپ مشکل یہی ہے کہ اس ملک میں ایک اکانومی ہے بڑے لوگوں کے لیے جن کے خرچ کی وجہ سے یہ اقتصادی مسائل پیدا ہوئے، ان کی لگژریز، ان کی ایگزیمشنز، ان کا اسٹینڈرڈ جو غریب ملک کی مناسبت سے چل نہیں سکتا. تو جو خرچ کرنے والے ہیں، جو اکانومی کے لیے پرابلمز پیدا کر رہے ہیں، وہ دوسرے لوگ ہیں. جو اس کا بار اور مصیبتیں سہنے والے ہیں، وہ دوسرے لوگ ہیں. اور آج کل بھی یہی ہو رہا ہے کہ جو میں نے کہا نا کہ 8 ٹریلین تو یہ ہو گیا نا، اس میں سے کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے. اور جو باقی جو ہے وہ سارے جو ہے غریبوں پہ، ہر ایک پہ. اور اس وجہ سے لوگوں میں اب تو اخباروں میں بھی آ رہا ہے نا کہ لوگ ساری فیملیز کے ساتھ، بچوں کے ساتھ سوئسائڈ کر رہے ہیں. ایک اخبار میں ذکر آیا تھا. یعنی اگر مذہبی لحاظ سے دیکھیں تو کسی کی بد دعائیں لگیں گی حکمرانوں کو، جنہوں نے لوگوں کو اس حال میں ڈالا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی قربان کر رہے ہیں، تو وہ کچھ نہیں کر رہے، کچھ نہیں سمجھ میں آتا. غلط بات ہے، نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ لوگ مجبوریوں سے تنگ آ چکے ہیں. تو بھائی اس کا مداوع جو ہے وہ اسی میں ہے کہ خرچہ کم کرو، یہ نہیں کہ لوگوں پہ بار بڑھاتے جاؤ. نہیں، ابھی IMF نے جو اب شرط ڈالی ہے کہ 14 روپے 24 پیسہ فی یونٹ بجلی کا ریٹ بڑھا دیں، یہ پھر مہنگائی آئے گی. سب پہ بڑھے گا نا، ہر ایک ساتھ. مطلب میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ ترازو کے جو 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑا وہ ہے جو خرچ کرتا ہے، اس کے خرچ کو کوئی کم نہیں کرتا. دوسرا پلڑا وہ ہے جس پہ سارا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے. اصلی اس ملک کی معاشیات جب تک یہ بیلنس نہیں آئے گا، اس وقت اس ملک کی معاشیات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی. ابھی بھی کتنے 22-23 مرتبہ IMF کے پاس گئے ہیں پاکستان. کوئی ملک اتنی بار قرض لینے کے لیے نہیں گیا. ہم گئے. میں ایک آپ کو مزیدار بات بتاؤں. اس طرح ہے کہ ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک لمبا تکڑا آدمی آتا ہے، کہتا ہے مجھے خیرات دو. ہم کہتے ہیں تم شرم نہیں آتی؟ تم اتنے مضبوط انسان، تکڑے آدمی، تم بھیک مانگ رہے ہو، تم جاؤ نکلو باہر. وہ دروازے پہ کھڑا ہو گیا باہر. پھر گئے تو ہم نے دیکھا وہ ابھی بھی کھڑا ہوا ہے. ہم نے کچھ نہ کچھ دے دیا اس کو. پاکستان کی حالت یہ نہیں ہے کہ یہ جاتا ہے جب ان کو یہ نہیں کہتے کہ تمہارے پاس کیا کچھ نہیں ہے. سونا ہے، تانبا ہے، کوئلہ ہے، سمندر ہے، ایگریکلچر ہے. شرم نہیں آتی تم لوگ مانگتے ہو؟ اب یہ بات جو ہے میں نے شاید یہاں پہ کہی بھی ہے، میں نے اپنے جو آرٹیکلز لکھے ہیں اس میں بھی ذکر کیا ہے. یہ بات کس نے مجھے کہی؟ سنگاپور کے پرائم منسٹر لی کوان یو. ان کے پاس میں ایک میٹنگ کے لیے گیا. بے نظیر صاحب پرائم منسٹر نے آپ کو بھیجا تھا کہ سنگاپور اور پاکستان میں کچھ باتوں پہ ان پہ تعاون کرنا چاہیے. تو وہ اپنے ملک کا بتا رہے تھے. کہنے کہ بھائی یہ تو مجھے بتاؤ، اب تعاون تو بعد میں کریں گے. وہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ اور بلنٹ بولتے تھے. کہنے کہ یہ تو باتیں بعد میں کریں گے، پاکستان اور سنگاپور کا تعاون. پہلے مجھے یہ تو بتا، آپ کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے ملک کا حال کیوں کیا ہے؟ یہ تو مجھے سمجھاؤ. اور اس نے کہا جی آپ نے سنگاپور کو دیکھا ہے، ہمارے پاس اپنے پانی نہیں ہے اپنا پینے کا، ہم پینے کا پانی بھی ملیشیا سے لاتے ہیں. تو ہم نے جس کے پاس کوئی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی معدنی وسائل، نیچرل ریسورسز کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ پینے کا پانی بھی ہم باہر سے منگواتے ہیں. ہم اتنی ترقی کر گئے، آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہیں، نیچرل ریسورسز ہیں، فرٹائل زمین ہے،
پاکستان کے پاس جو زیر کاشت علاقہ ہے زمین، وہ ایجپٹ کی جو زمین ہے کہ زیر کاشت اس سے 4 گنا زیادہ، پھر بھی یہ ملک جو ہے امپورٹ کرتا ہے کھانے کی چیزیں. تو وہ کہہ رہا تھا بھائی پہلے اپنا گھر کو تو ٹھیک کرو یار، کون آپ کے ساتھ جا کے تعاون کرے گا، ہمارا بھی وہی حال کرو گے جو اپنا کیا ہے. جو اپنا کیا. اس نے انکار کر دیا. تو بات یہ ہے، اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ 90s کی 90s کی بات ہے، جب بی بی بینظیر صاحبہ پرائم منسٹر تھی. انہوں نے مجھے بھیجا تھا کہ جی ان سے جا کے بات کریں. تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے نا، ہم ہے لیکن مینیج نہیں کر پاتے، حکمرانی غلط ہے، گورننس غلط ہے. بالکل صحیح. تو اس وجہ سے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا، نہ ہماری اقتصادیات ٹھیک ہوگی، نہ ہماری سیاست ٹھیک ہوگی. شاہ صاحب، سندھ ہائی کورٹ نے 2 فیصلے دیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری آئل کمپنیز یا جو باہر کی گیس کمپنیز جتنی بھی ہیں وہ پیسے دیتی ہیں 1%، وہ ڈپٹی کمشنر کے پاس جمع ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی یہ جو وہاں کے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں، غریبوں تک فائدے نہیں ہوتے. ہم سڑک کا انہوں نے سڑکیں بنانی ہے اس فنڈ سے، یا انہوں نے اسکول بنانے، ہاسپٹلز بنانے، وہ نہیں بنتی. ہمارا ایم این ایم پی اے اس علاقے کا جو بااثر آدمی وہ کھا جاتا ہے. نمبر 1 جس کی کہا ہے کہ بھی یہ بند کرو. دوسرا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ سندھو دریا میں زہریلا پانی بھیجنا بند کر دو، وہ جس پہ بھی فیصلہ دیا ہے. اب یہ زہریلا پانی جو اس میں چھوڑتے ہیں لوگ، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ آخر تک دریا کے آخر تک لوگ یہ پانی پیتے ہیں. کراچی کے لوگ یہ پانی پیتے ہیں کیونکہ یہ پانی کراچی والے کوٹلی براج سے ادھر آتا ہے. تو یہ غیر انسانی، ہمیں چلو جی چلو پیٹ بھریں سب کچھ کریں، مگر یہ غیر انسانی معاملات میں بھی ہم لوگ نہیں سوچتے. صاحب دونوں ایک کا جو ہے وہ تو ایک آسان حل ہے. مطلب یہ جو آپ نے بتایا نا فیکٹریز جو ہیں اپنا زہریلی جو چیزیں ہیں وہ بھیج پانی میں ڈال. صاحب ٹریٹمنٹ پلانٹ قانوناً ہر ایک کو لگانا لگائیے، فل اسٹاپ. ایک بڑا آسان حل ہے. یہ وہاں پہ بھی ہو رہا ہے، دریا میں بھی، یہاں پہ بھی ہو رہا ہے، سمندر میں بھی ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی ہو رہا ہے، ہر جگہ. آپ ایک قانون بننا چاہیے. آپ اتنی بڑی فیکٹری لگاتے ہو کروڑوں روپے کی، اس سے اتنا منافع بھی کماتے ہو، ایک ضروری ہو اس کے ساتھ اگر آپ کا ایفلوئنٹ جو ہے وہ زہریلا نکلتا ہے وہاں سے تو آپ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگاؤ، ورنہ آپ چلنے نہ تو آپ فیکٹری بند کر دو. تو یہ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے، آپ کا یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہ کراچی میں بھی ہے، یہاں پہ جو چمڑے کی جو فیکٹریز ہے وہ سب بہت زیادہ وہ زہریلا پانی وہ نکالتی ہے. بھائی ٹریٹمنٹ پلانٹ لگاؤ، یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. اب وہ دوسری بات جو آپ نے کہی، وہ جو آئل کمپنیز جو پیسے دیتی ہیں اپنا جو بھی ان کی انکم کا % ملتا ہے لوکل لوگوں کی ترقی کے لیے، وہ جو ان کی تعلیم، سڑکیں اور اسپتالوں پہ وہ پیسے ان کو نہیں ملتے ہیں، بلکہ وہاں کا جو افلوئنٹ بندہ ہے وہ صاحب بات یہ ہے نا، یہ مجھے یاد ہے یہ، اور اس پہ میں نے آرٹیکلز بھی میری پبلش ہوئی ہے. یہ بھٹو صاحب کے زمانے میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ 3 حصے بنیں گے. یہ جو رائلٹیز ہوئی ہیں نا کمپنیز دیتی ہیں اس کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ جاتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، ایک حصہ جاتا ہے صوبائی حکومت کو، ایک حصہ ہوتا ہے جو لوکل علاقہ ہے اس کے حدود میں خرچ کرنے کے لیے. پانی، روڈ ہو گیا، اسکول ہو گیا، ہاسپٹل ہو گیا، ریپیئرز ہو گئی، یہ وہ. اچھا، اب وہ لوکل کے لیے یہ ملی بھگت جو ہے سرکاری جو ڈپٹی کمشنر ہوا یا ایم پی اے میں نے اس کے اثر سے اس کا توڑنے کا حل یہ ہے کہ اس کی آپ ایک کمیٹی بنے اور اس میں پبلک کے نہ صرف نمائندے ضرور ہوں، بھلے ایم پی ایم این اے کو ڈالیں سرکاری افسر، لیکن وہ تو ہے نا اس کمیٹی میں، تبھی ہو رہا ہے نہیں. اس میں آپ ڈالیں جو این جی اوز ہیں، جو میڈیا ہے، جو ایجوکیشن والے ہیں، اس کو وائڈن کریں تاکہ اگر یہ ملی بھگت ہوتی ہے تو لوگوں کو پتہ چلے، کسی کو شرمندگی آئے. نیم دیم اینڈ شیم دیم. ابھی یہ ملی بھگت چوری ہو رہا ہے، پتہ نہیں ہو رہا ہے. ایک کمیٹی بڑی بنے جس میں سب کو خریدنا مشکل ہو جائے گا. 4-5 کی کمیٹی بنے گی، آسانی سے خریدا جائے گا. 15-20 کی کمیٹی بنے گی، آپ نہیں خرید پائے گے، باتیں نکلیں گی. نیم دیم اینڈ شیم دیم، ورنہ یہ باتیں نہیں رکیں گی.
ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شاہ صاحب ہم بات کریں گے ابھی فارن افیئرس کی۔ اب یوکرین کی جنگ جو ہے، روس اور یوکرین کی جنگ کو 1 سال ہو گیا ہے، ویسٹرن کنٹریز نے اور پابندیاں لگا دی ہیں۔ وہ ابھی تک جنگ، پہلے تو یہ تھا اندازہ کہ جلدی ختم ہو جائے گی جنگیں، مگر ابھی یہ جو جنگ جاری ہے اس سے 1 سال ہو گیا ہے اور لگتا ہے کہ جو معاملات ہیں اور خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صاحب یوکرین جو ہے وہ تو ایک لحاظ سے قربانی کا بکرا بن رہا ہے بٹوین 2 رائیول پاورز، ایک طرف سے امریکہ، دوسری طرف سے روس ہے۔ بیچ میں 2-3 جو یورپ کے ممالک ہیں، مثلا فرانس ہے اور جرمنی، انہوں نے کوشش کی تھی کہ بھائی اس بات کو کئی مہینہ پہلے، اب تو 1 سال سے زیادہ ہو گیا اس لڑائی کو، کہ بھائی یہ لڑائی کوئی اچھی نہیں ہے اور اس کے خراب اثرات یورپ پہ پڑیں گے اور پڑ رہے ہیں ابھی۔ وہ چاہتے تھے کوئی صلح صفائی ہو، لیکن بنیاداً یہ ہے کہ امریکہ بہادر جو ہے وہ اس لڑائی کو دیکھ رہا ہے اس طریقے سے کہ روس کو کیسے گھٹنے اس کے نیچے لے، یہ ڈائریکٹلی لڑائی کے بعد کے بجائے یوکرین کو استعمال کیا جائے جس طرح افغانستان میں لگا تھا۔ ایک طرف سے امریکہ ڈائریکٹ نہیں ہو، روس سے لڑائی کرنی ہے، لیکن افغانستان کو وہ بکرا بنایا گیا کہ یہیں پہ لڑائی ہوگی۔ اب وہ بات یوکرین میں وہی اسٹریٹجی چل رہی ہے۔ اب وہاں پہ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان یوکرین کا ہو رہا ہے۔ جو آپ نے کہا نا، پہلے ہر ایک کا یہی خیال تھا کہ یہ لڑائی جلدی ختم ہو جائے گی، یوکرین اور روس کے ملٹری پاور کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، لیکن ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ کیوں ختم ہونے نہیں دیتے۔ نیٹو کے جو ہتھیار ہے اور امریکہ کی طرف سے بھی اور نیٹو کی طرف سے ہتھیار جا رہے ہیں، میزائلس جا رہے ہیں، ٹینکس جا رہی ہے، بلکہ کچھ پرائیویٹ فوجی جو ہیں وہ مرسنریز وہ جا رہے ہیں، امیونیشن جا رہا ہے۔ مطلب کہ بھائی لڑائی ختم نہیں ہونی۔ کیا بہتا ہے محاورہ یاد آ جائے، چڑھ جا بیٹا چڑھ جا بیٹا سولی پہ، بھگوان بھلی کرے گا۔ تو چڑھ جا، اب وہ یوکرین کو یہی کہا جا رہا ہے، چڑھ جا بیٹا سولی پہ۔ نقصان ہو رہا ہے ان کو، وہاں کی اکانومی کا، اس کی اکانومی، اس کے لوگ، اس کا انفراسٹرکچر۔ مگر وہ جو صاحب ہیں وہ بھی جو لگے ہوئے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں ان کے کیا مقاصد ہیں۔ اب دیکھیں امریکہ نے افغانستان میں جو بھی گیم کھیلی وہ اس سے فائدہ تو امریکہ کا نہیں ہوا، امریکہ کا اتنا بڑا نقصان ہوا اور پھر بھی وہ افغانستان میں تو کچھ نہیں کر پائے۔ ایک بات ضروری ہے کہ 1979-80 میں رشیا کو نکال دیا افغانستان سے، صرف یہ اچیو کیا۔ اب یہ نہیں ہو رہا نا، اب نہیں ہو رہا نا۔ ابھی فرق یہ ہے کہ اب جو ہے روس اور بارڈر جو ہے یوکرین کی کٹھی ہے ساری۔ اچھا، نقصان اب زیادہ کس کا ہو رہا ہے؟ یوکرین کا تو ہو رہا ہوگا، اس کے بعد یورپ کا ہو رہا ہے، کیونکہ رشیا از دی لارجسٹ سپلائر آف گیس اینڈ آئل ان دا ورلڈ۔ سعودی سے بھی زیادہ، ایران سے بھی زیادہ، کویت اور عراق سے بھی زیادہ۔ اور وہ گیس پائپ لائن جو ہے، روس چیپ سستی گیس سپلائی کرتا ہے جرمنی اور یورپ کو، وہ گیس پائپ لائن۔ اب وہ یہی اخباری اطلاعات ہیں اور کچھ جو جرنلسٹ ہیں خود امریکہ کے، انہوں نے یہ رپورٹ کی ہے کہ بھائی وہ جو ایک پائپ لائن ہے گیس کی، تو خود امریکہ نے کسی طریقے سے توڑ دیا ہے تاکہ روس کی گیس یورپ کو سپلائی نہ ہو۔ اچھا، پھر یورپ والے کہاں جائیں گے؟ اب سردیاں بھی آ رہی ہیں، اب وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ سعودی جا رہا ہے، کوئی یو اے جا رہا ہے، کوئی کویت جا رہا ہے، کوئی ایران آ رہا ہے کہ گیس، مگر یہ سب چیزیں مہنگی ہوں گی، بہت مہنگی ہوں گی۔ اچھا شاہ صاحب، اب چونکہ ٹائم بڑا کم ہے، چائنا اور تائیوان کی الگ سے معاملات ہیں۔ وہ الگ، اب وہ سمپل بات،
کہ چائنا از اے رائزنگ پاور اور امریکہ از دی اسٹیبلشڈ پاور. اب وہ رائزنگ پاور جو ہے اوپر آ کے اس کا مقابلہ کرے گا کبھی. تو امریکہ اس وقت کوشش اس میں ہے کہ اس رائزنگ پاور کو اس لیول پہ نہ آنے دیا جائے تاکہ ہماری کمپٹیشن مشکل ہو جائے. اب ذرا آسان ہے لیکن اس سے بہت بڑا خطرہ بڑھے گا اور کئی ممالک ہوں گے, خاص طور پہ جو علاقے کے ایشین ممالک ہیں. امریکہ تو پھر بھی دور ہے, چین ہے, تائیوان ہے, ویتنام ہے, فلپینز ہے, انڈونیشیا ہے, ملیشیا ہے, لاؤس ہے, کمبوڈیا ہے, ساؤتھ کوریا ہے, جاپان ہے. یہ علاقے متاثر ہوں گے اگر یہ بات لڑائی کی صورت میں آتی ہے. امریکہ تو پھر بھی 5000 میل دور بیٹھا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ جیو پولیٹکس دنیا کی کیسے تبدیل ہو رہی ہے. یہ جو چین نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان معاہدہ کرایا ہے, ان کے تعلقات خراب تھے کئی سالوں سے, ایک دوسرے بھی ایمبیسیز ختم کرا دی تھی. اب یہ کیا ہوا, ابھی ایمبیسیز کھل رہی ہیں ان کی. چائنا نے اب اس سے بڑی امپلیکیشن, اس کا مطلب اب ایران تو پہلے بھی امریکہ سے الگ رہا کافی سال, چین کے ساتھ اس کے 20 سال کے لمبے معاہدے ہیں. سب سے بڑی بات جو چینج ہو رہی ہے کہ سعودی عرب جو سیکنڈ ورلڈ وار سے امریکہ کا بہت بڑا اتحادی تھا اور امریکہ ہی کے کہنے پہ جو آئل پرائسز ہوتی تھیں وہ رکھتا تھا تاکہ امریکہ کی جو ایک لحاظ سے وہ خوش رہے, ان کے تعلقات اچھے رہیں. اور سعودی عرب کی جو بلینز کی جو سرپلس منی ہے زیادہ تر وہ امریکی کمپنیوں میں اور امریکن ٹریجری بانڈز میں انویسٹ کیا گیا ہے. اب وہ ملک جس کا اتنا امریکہ کے ساتھ پچھلے 70-75 سال سے گہرا تعلق رہا ہے وہ ہٹ کے چین کی طرف جا رہا ہے. یہ بہت بڑی چینج ہے جیو پولیٹیکل افیئرس میں اور اس کا پاکستان پہ بہت بڑا اثر پڑے گا, کیونکہ پاکستان کے لیے سعودی عرب سے بہت تعلقات پاکستان کے رہے اور سعودی عرب کے امریکہ سے تعلقات رہے. اب سعودی عرب چین سے کے قریب آ رہا ہے اور یہ بھی شاید طے ہوا ہے کہ آئندہ جو تیل بیچے گا سعودی عرب چین کو تو وہ ڈالرز میں نہیں بیچے گا, چینی کرنسی ہے جو یوان اس میں بیچے گا. اب یہ بہت بڑا دھچکا ہے امریکہ کی ڈالر سپرمیسی کو. اسی طرح روس نے بھی کہا ہے کہ جی اب جو ہماری گیس آپ خریدو گے تو ہمیں پیمنٹ کرے گی آپ روبلز میں, ڈالرز میں آپ پے نہیں کرو گے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ گرچہ روس کے خلاف امریکہ نے کافی سینکشنز لگائے ہیں اور یورپ والوں نے بھی لگائے ہیں یوکرین وار کی وجہ سے, لیکن اس کا الٹا اثر یہ ہوا ہے کہ روبل کی قیمت جو ہے وہ اوپر جا رہی بجائے کم ہونے کے. روبل کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے چونکہ گیس اور تیل اور منرلز یہ سب سے زیادہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں جتنے روس کے پاس ہیں. اب جو روس سے تیل خریدے گا, گیس خریدے گا, منرل خریدے گا, گندم خریدے گا, وہ کہتا ہے کہ جی ڈالر شالر میں نہیں, ہماری کرنسی روبل میں پے کرو. تو دنیا میں روبل کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے, روبل کی کرنسی اوپر جا رہی ہے اور جس طرح پاکستان کی کرنسی نیچے جا رہی ہے. تو اب دیکھیں یورپ کی رشیا کی اکانومی کو نقصان نہیں پہنچا, ادھر چائنی کی اکانومی تو بہت زبردست ہے. اب یہ ایک جو جیو اسٹریٹجک تبدیلیاں ہو رہی ہیں, چین اور روس آپس میں قریب آ رہے ہیں, ایک نقشہ کھینچ رہے ہم ناظرین کے لیے. اب وہ کہاں تک فیوچر بتائے گا کہ کتنا اس پر چلتے ہیں یا نہیں عمل ہوتا ہے. روس اور چین اپنا اثر بڑھاتے جا رہے ہیں ایشیا سے اس طرف مڈل ایسٹ تک آنے کو.
ترکی پہلے ہی روس کے قریب جا چکا ہے اور روس نے اس نے S-400 میزائلز خریدے جو پہلے امریکہ نے کہا کہ اس کو انکار کیا تھا. روس اور ترکی کے تعلقات بڑھ گئے. اس کے بعد چین اور ایران کے تعلقات اور روس اور ایران کے تعلقات بھی بڑھ گئے. اب چین جو ہے یہاں سے بڑھ کے ایران سے بڑھ کے سعودی عرب کے پاس کے اس کے بھی تعلقات ہیں. اب یہ تعلقات ہو گئے بڑے ہیں نا. اب آپ اس میں دیکھیں کہ پاکستان کے اوپر سوالیہ نشان آ رہا ہے کہ آپ کا ایک دوست ہے چین, دوسرا دوست ہے آپ کا سعودی عرب. اب دونوں آپس میں مل رہے ہیں. آپ ابھی تک اگر امریکہ سے زیادہ قریب ہوں گے تو آپ کا تناؤ ان کے ساتھ بڑھے گا. یہ ایک نیا نقشہ جو بن رہا ہے اس کی ریپرکشنز پاکستان کے پولیٹیکل اور جو اسٹریٹجک جو الائنس ہیں اس کے اوپر بہت بڑھیں گے. اور امریکہ اور انڈیا کے بہت بہت قریبی تعلقات ہیں. امریکہ اس تعلق کو سعودی عرب کے ساتھ تو شاید کچھ نہ کر پائے, کیونکہ جب وہ بائیڈن صاحب آئے تھے تو ان کو جو ٹریٹمنٹ ملی تھی اور اس سے پتہ چلا تھا کہ بڑی سرد موری سے ان کو ریسیو کیا گیا تھا اور ان کی باتوں کو سعودی عرب نے ہاں نہیں کی تھی ان کی ڈیمانڈس پہ. تو سعودی عرب تو مضبوط ہے, پاکستان بہت مجبور ہے, اکنامکلی امریکہ پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے. اور اب اس کے جو دونوں دوست ہیں چین اور سعودی عرب وہ کلوز ہو رہے ہیں تو پاکستان کے لیے میری نظر میں کافی اور مسائل بڑھنے والے ہیں. خدا کرے ہمارے حکمرانوں کو وہ وزڈم آ جائے, سمجھ, وہ حکمت کہ کس انداز سے پاکستان کی سلامتی اور اکانومی کو بہتر لے جائیں. تھینک یو شاہ صاحب. خدا حافظ ناظرین.